سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، خلیفہ چہارم امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق مکہ میں قبیلہ قریش کے مشہور اور معزز ترین خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ دوسری ہی پشت میں عبد المطلب پر سلسلہ نسب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیز حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے دادا ایک ہی تھے، یعنی عبد المطلب۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش مکہ کے شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 10 برس قبل ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ابو طالب کے بیٹے تھے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشفق و مہربان چچا بھی تھے اور سرپرست بھی تھے۔ 6 سال کی عمر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وہب کا انتقال ہو گیا تھا، تب آپ اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں آ گئے تھے، اور پھر 2 سال بعد جب دادا کا انتقال ہوا تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دادا کی وصیت کے مطابق اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ گئے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 8 سال تھی۔ ابو طالب نے تادم دزیست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت و حفاظت اور سرپرستی و خبرگیری کا فریضہ بحسن خوبی انجام دیا تھا۔ ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، طالب، عقیل، جعفر اور علی، جبکہ 2 بیٹیاں تھیں، ام ہانی اور ام جمانہ۔ ابو طالب کثیر العیال اور قلیل المال تھے۔ ان کی اس تنگ دستی کی وجہ سے دراصل یہ تھی کہ وہ خاندان بنو ہاشم کی سربراہی کے علاوہ مزید یہ کہ متولی کعبہ بھی تھے، لہذا اس دور کے رواج کے مطابق جو کچھ بھی انہیں میسر آتا وہ نہایت فراغ دلی کے ساتھ حجاج بیت اللہ کی خدمت و خبرگیری اور میزبانی میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن کے مرحلے سے نکلنے کے بعد جب شباب کی منزل میں قدم رکھا تو اپنے محسن چچا کا ہاتھ بٹانے اور معاشی بوجھ ہلکا کرنے کی غرض سے ان کے چھوٹے بیٹے علی کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا، لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں اور خود آپ کی نگرانی میں ہی تربیت اور نشوونما پائی تھی، اور پھر اسی تربیت کی جھلک زندگی بھر ان کی شخصیت اور سیرت و کردار میں نمایاں نظر آتی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے فوری بعد دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے دین اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب ان کی عمر محض 10 برس تھی، مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کمسن علی ہمیشہ ہر قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، اور کمسنی کے باوجود جو بھی خدمت ان سے بن پڑی بلا تردد ہمیشہ ہر ممکن خدمت سر انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد اسی طرح مشرکین مکہ کے نرغے میں انتہائی نامساعد و پریشان کن حالات میں 13 سال گزر گئے، تب اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے ہجرت مدینہ کا حکم نازل ہوا۔ ہجرت کی رات مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا رکھا تھا، اور اپنے اسی ناپاک منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر سونے کی تلقین فرمائی تھی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہاں سے روانگی کے بعد دشمن اگر اندر جھانک کر دیکھے تو یہ سوچ کر مطمئن رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تک اپنے گھر میں ہی موجود ہیں اور اپنے بستر پر سو رہے ہیں، لہذا دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کرنے کی بجائے بدستور اسی جگہ موجود رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھے کہ آج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سونا گویا قتل گاہ میں سونے کے مترادف ہے، لیکن اس کے باوجود بلا چون و چرا اور بلا خوف و خطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل یقیناً اطاعت رسول کے حوالے سے نیز فدایت کے نقطہ نگاہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بے مثال اور یادگار کارنامہ تھا۔ نیز حضرت علی کے اس عمل میں نوجوان نسل کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ قیمتی پیغام بھی پوشیدہ ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر وقت پڑنے پر کسی بھی بڑے سے بڑے خطرے کا سامنا کرنے سے گریز نہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ کی بہت سی امانتیں رکھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی رات وہ تمام امانتیں حضرت علی کے سپرد کرتے ہوئے یہ تاکید فرمائی تھی کہ اے علی، یہ تمام امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے کرنے کے بعد تم مکے سے نکل لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت علی وہ تمام امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچانے کے بعد مکے سے تن و تنہا پیدل ہی مدینے کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 22 سال تھی۔ مدینہ پہنچنے کے کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سب سے چھوٹی اور لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دی۔ یوں دونوں باہم رشتہ زواج میں منسلک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کے بارے میں ارشاد فرمایا، فاطمہ جنت میں تمام عورتوں کی سردار ہیں، بحوالہ ترمذی شریف۔ اللہ نے ان دونوں کو 2 بیٹوں حسن اور حسین نیز 2 بیٹیوں ام کلثوم اور زینب سے نوازا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان کم سن نواسوں سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس دنیا میں یہ دونوں میرے پھول ہیں، بحوالہ مستند احمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے داماد اور چچا زاد بھائی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہمیشہ انتہائی شفقت و عیانت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے ان الفاظ میں دعا فرمائی، اے اللہ، جو کوئی اس سے دوستی رکھے تو بھی اس سے دوستی رکھ، اور جو کوئی اس سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ، بحوالہ مستند احمد۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، اے علی، آپ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں، بحوالہ ترمذی شریف۔ ہماگیر شخصیت۔ اللہ عز و جل نے اپنے اس برگزیدہ بندے یعنی علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گو نہ گو اوصاف و کمالات سے نوازا تھا۔ ان کی شخصیت میں جامعیت و ہماگیری نمایاں نظر آتی تھی۔ اس چیز کا مختصر تذکرہ درج ذیل ہے۔ شجاعت و بہادری۔ شجاعت و بہادری کے لحاظ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا جائزہ لیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ میدان کارزار میں وہ ہمیشہ پیش نظر آتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران جتنے بھی غزوات پیش آئے، ہر موقع پر حضرت علی شریک رہے، بلکہ پیش رہے اور جرأت و شجاعت کے بے مثال کارنامے دکھاتے رہے، سوائے غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں، کیونکہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک کی جانب روانگی کے وقت مدینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اہل بیت کی حفاظت و خبرگیری کی ذمہ داری سونپی تھی۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں؟ یعنی اس چیز پر افسوس اور پریشانی کا اظہار کیا کہ میں میدان جنگ میں مردوں کی طرح لڑنے کی بجائے یہاں مدینے میں بس عورتوں اور بچوں کے ساتھ بیٹھا رہوں۔ اے علی، کیا آپ کو یہ بات پسند نہیں کہ آپ کی میرے ساتھ وہی نسبت ہو جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی؟ ہاں، البتہ یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، بحوالہ مستند احمد۔ غزوہ تبوک کے موقع پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں ہوئے تھے، جبکہ اس کے سوا باقی ہر غزوے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے، بلکہ پیش رہے اور شجاعت و جرأت کے بھی مثال جوہر دکھاتے رہے۔ خصوصاً سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہمیشہ ناقابل فراموش تصور کیا جاتا رہے گا۔ جب اسلامی لشکر کی وہاں آمد کے موقع پر خیبر کے یہودی قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے تھے، محاصرہ کافی طول پکڑ چکا تھا، صورتحال کافی سنگین اور باعث تشویش تھی۔ اس دوران فریقین کے مابین متعدد چھوٹی بڑی جھڑپوں کی نوبت آتی رہی، تاہم کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ آخر ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو عطا کروں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ بہت بڑی خوشخبری تھی اور بہت بڑی گواہی تھی اس شخص کے بارے میں جسے کل علم سونپا جانا تھا، اور سپہ سالاری اور قیادت کی ذمہ داری جس کے حوالے کی جانی تھی۔ اس کے حق میں یہ بہت بڑی گواہی تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، نیز اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔
چنانچہ لشکر میں موجود بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ رات اسی آرزو میں گزاری کہ کاش کل صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا نام پکاریں، اور جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز گونجی، علی کہاں ہے؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں علم جھنڈا عطا فرمایا، نیز فتح اور خیر و برکت کی دعائیں دیتے ہوئے انہیں رخصت فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کی قیادت کرتے ہوئے دشمن کی جانب پیش قدمی کرنے لگے۔ آمنا سامنا ہوا، کافی سنسنی خیز اور اعصاب شکن قسم کی جنگ لڑی گئی۔ اس موقع پر یہودی فوج کی قیادت مرحب نامی شخص کر رہا تھا، جس کا بڑا روب اور دبدبا تھا اور جس کی بہادری کے بڑے چرچے تھے، مزید یہ کہ وہ اس دور کا بڑا نامی گرامی پہلوان بھی تھا۔ چنانچہ اس نے انتہائی غرور و تکبر کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو للکارا۔ جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ایسا بھرپور وار کیا کہ غرور و تکبر کا وہ پتلا پلک جھپکتے میں ہی زمین بوس ہو گیا، اور پھر آخر تمام شہر خیبر مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گیا، اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر سمیت کامیاب و کامران واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ خلاصہ کلام یہ کہ تمام غزوات کے موقع پر، بالخصوص غزوہ خیبر کے موقع پر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات، جرأت و شجاعت اور جذبہ سرفروشی یقیناً تاریخ اسلام کا سنہری باب ہے۔ عبادت اور منبر و محراب۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاہد و تقوی، تعلق مع اللہ، خشیت الہی، شب بیداری، تہجد گزاری، دنیا و مافیا سے دور الگ تھلگ رات کے اندھیروں میں اپنے اللہ سے لو لگانے اور اس کے سامنے گریہ زری، دعا و مناجات اور آہ فریاد کے حوالے سے بہت بلند ترین مقام پر تھے۔ دنیا سے بے رغبتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیاوی مال و دولت اور شان و شوکت سے ہمیشہ دور رہنے، دنیا سے بے رغبتی، سیدھی سادی زندگی، صبر و قناعت، نام و نمود اور شہرت سے گریز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کا خاصہ تھا۔ چنانچہ ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں مسجد نبوی میں فرش پر ہی محو آرام تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم خاک آلود بھی ہو رہا تھا کہ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو انتہائی پیار اور شفقت سے علی کو مخاطب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں آواز دی، یعنی اے مٹی والے اٹھو، حکمت و دانش۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے علی ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے مثال حکمت و دانش اور فہم و فراست سے بہرمند فرمایا گیا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال زری اور ارشادات و فرمودات طالبان حق کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ گویا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمت و دانش کا چلتا پھرتا خزانہ اور بحر بیکراں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر حکمت و دانش کے موتی بکھیرتے رہے۔ بے مثال علم استعداد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عطا فرمودہ بے مثال علم استعداد اور قابلیت و صلاحیت کی وجہ سے مرجع عام و خاص تھے۔ فقہ صحابہ میں انہیں ممتاز و منفرد مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مختلف دینی مسائل کے حل کے لیے ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ بالخصوص خلیفہ دوم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت کے دوران مختلف دینی معاملات، فقہی مسائل اور شرعی احکام کے بارے میں بکثرت ان سے مشاورت کیا کرتے تھے۔ اسی بارے میں ان کا یہ مقولہ مشہور ہے، اگر علی نہ ہوتے تو عمر یعنی میں خود تو بس مارا ہی گیا تھا۔ مزید یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی مثال علمی استعداد کسی خاص علم تک محدود نہیں تھی، بلکہ وہ خالص دینی شرعی علوم ہو یا علم کا کوئی بھی شعبہ اور کوئی بھی صنف ہو، ہر شعبے میں یہی کیفیت نظر آتی تھی۔ بالخصوص علم القضاء، علم الفرائض، نیز عربی ادب، لغت اور صرف و نحو کے میدان میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجت تسلیم کیا جاتا تھا۔ عربی لغت اور صرف نحو کے بڑے بڑے پہنچے ہوئے ماہرین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے تلامذہ میں سے تھے۔ ان تماتر اوصاف و کمالات کی وجہ سے توفیق الہی کے بعد یقیناً یہی تھی کہ حضرت علی نے اپنے زمانہ بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک تقریباً 30 سال کا طویل عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت و میت میں گزارا۔
اسی طویل اور مسلسل صحبت و میت کا ہی یہ نتیجہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بلند پایہ عالم دین تسلیم کیے جاتے تھے۔ فقہ و اجتہاد میں انہی کامل دسترس، غیر معمولی مہارت اور مکمل بصیرت حاصل تھی۔ اس علمی مقام و مرتبے کے ساتھ ساتھ مزید کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت و تربیت کی بدولت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق و کردار اور اعلیٰ انسانی اقتدار کے لحاظ سے بھی نہایت عمدہ و اعلیٰ شخصیت کے مالک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت اور صحبت و معیت کا یہ مبارک سلسلہ جس کی ابتدا زمانہ طفولیت سے ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اور پھر تجہیز و تکفین، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کو قبر مبارک میں اتارنے کے مراحل تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہا تھا۔ خلافت کے لیے انتخاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا دم آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتہائی مسرور و مطمئن رہے اور زندگی بھر شفقت و عنایت کا معاملہ فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور گزر جانے کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص حیثیت اور قدر و منزلت حاصل رہی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہم فقہ امور میں ان سے مشاورت کرتے رہے اور ان کی رائے پر مکمل یقین و اطمینان کا اظہار کرتے رہے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے دور خلافت میں بکثرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت کیا کرتے تھے۔ فتح بیت المقدس کی یادگار اور تاریخی موقع پر جب سلطنت روم کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ فریقین مابین معاہدہ کے موقع پر مسلمانوں کے خلیفہ خود بیت المقدس آئیں، تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکابر صحابہ کرام سے اس سلسلے میں مشورہ کیا تھا اور ان کی رائے دریافت کی تھی۔ اس موقع پر بعض حضرات نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اے امیر المؤمنین، آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے تاکہ رومیوں کو یہ احساس ہو کہ ہم مسلمان ان کا ہر مطالبہ تسلیم کرنا ضروری نہیں سمجھتے اور یوں ان پر ہماری مزید ہیبت قائم ہو جائے گی۔ جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اے امیر المؤمنین، آپ کو وہاں جانا چاہیے تاکہ اس طرح فریقین کے مابین خیر زکالی اور باہمی اعتماد و اطمینان کی جذبات پروان چڑھ سکیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی رائے کو پسند کرتے ہوئے خود بیت المقدس جانے کا فیصلہ فرمایا تھا اور مدینہ سے اپنی اس خیر موجودگی کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب جانشین مقرر کیا تھا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قاتلانہ حملے کے نتیجے میں شدید زخمی ہو گئے تھے، تب اپنی شہادت سے قبل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جانشین کے طور پر جن 6 افراد کے نام تجویز کرتے ہوئے یہ وصیت کی تھی کہ یہی 6 افراد باہمی مشاورت کے بعد 3 دن کے اندر آپس میں سے ہی کسی کو منصب خلافت کے لیے منتخب کر لیں۔ انہی 6 افراد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اسی طرح خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت کے دوران بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدستور یہی قدر و منزلت حاصل رہی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف دین و انتظامی امور میں حضرت عائشہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت کرتے رہے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمیشہ ان کی معاونت کرتے رہے۔ خصوصاً باغیوں نے جب شورش برپا کی، اس نازک ترین موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بار بار مختلف تدبیروں کے ذریعے ان باغیوں کو سمجھانے بجھانے اور رفع دفع کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ مزید یہ کہ ان دونوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں جوان بیٹوں یعنی حضرت حسن نیز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مسلسل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی نگرانی پر مقرر کیے رکھا تاکہ شرپسند کوئی موقع پا کر گھر کے اندر داخل نہ ہو سکیں۔ غرض یہ کہ ان دونوں جلیل القدر شخصیات میں باہم بڑی محبتیں اور قربتیں رہیں اور آپس میں یہ ہمیشہ شیر و شکر کی مانند رہے۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے طویل محاصرے کے بعد آخر جب انہیں نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور یہ المناک خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت زدہ رہ گئے اور انتہائی رنجیدہ و دل گرفتہ ہو گئے، حتیٰ کہ شدت غم کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ باقی تمام صحابہ کرام کی طرح یہ خبر ان کے لیے بھی بالکل غیر متوقع تھی۔ دراصل اس بغاوت اور فتنے کے موقع پر ان سبھی حضرات کا یہی خیال تھا کہ یہ وقتی معاملہ ہے، کیونکہ دور دراز کے علاقوں سے آئے ہوئے یہ باغی کچھ عرصے بعد تنگ آ کر خود ہی واپس لوٹ جائیں گے۔ نیز یہ کہ ان باغیوں کی سرکوبی کے غرض سے بعض دور دراز کے علاقوں سے اسلامی لشکر کی مدینہ کی جانب روانگی کی خبریں بھی موصول ہو رہی تھیں، لہٰذا ان تمام حضرات کا یہی خیال تھا
کہ اس معاملے کا کوئی نہ کوئی مناسب حل ضرور نکل آئے گا، یا زیادہ سے زیادہ یہ کہ اس فتنے کی آنکھ کو بجھانے کے غرض سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی منصب خلافت سے دستبرداری اختیار کر لیں گے، کیونکہ باغیوں کا محض یہی مطالبہ تھا۔ جان لینے دینے کا تو وہاں کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، لیکن اب جو کچھ ہو گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ناحق، اور وہ بھی اس قدر بھیانک طریقے سے اور اس قدر وحشیانہ انداز میں، یہ تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ لہذا اس غیر متوقع ظلم و بربریت کی وجہ سے دیگر تمام صحابہ کرام کی مانند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتہائی صدمے اور رنج و غم کی کیفیت سے دوچار تھے۔ خلیفہ سوم امیر المؤمنین ذو النورین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اس المناک واقعے کے بعد ایک اہم ترین معاملہ یہ درپیش تھا کہ منصب خلافت کی ذمہ داری اب کون سنبھالے گا۔ ظاہر ہے کہ اس معاشرے میں یہ بات روز روشن کی طرح آیا تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی اور اس منصب کا اہل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ لوگوں نے بار بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس بات کا مطالبہ اور اصرار کیا کہ آپ یہ منصب سنبھال لیجئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بار یہی جواب دیتے رہے کہ ہمارے خلیفہ قتل کر دیے گئے اور میں ان کی جگہ منصب خلافت سنبھال کر بیٹھ جاؤں، مجھے ایسا کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، لہذا کسی اور کو تلاش کرو۔ لوگوں کی طرف سے اصرار، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے معذرت اور انکار۔ چند روز یہی سلسلہ چلتا رہا۔ آخر مہاجرین و انصار سے سرکردہ افراد پر مشتمل متعدد حضرات نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور انہیں منصب خلافت سنبھالنے پر آمادہ کیا۔ تب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات کو رد کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنی طرف سے آمادگی کا اظہار کیا، اور یوں سن 35 ہجری میں ماہ ذی الحجہ کے آخری دنوں میں مدینہ منورہ میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ چہارم کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھالی۔ منصب خلافت سنبھالنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں یہ نازک ترین ذمہ داری ایسے وقت میں آئی تھی کہ جب جہاں شدید اضطراب اور بے چینی کا ایک لامتنازعی سلسلہ تھا، ہر نئے دن کے ساتھ ہی نئی سازش اور نئی سوزش جنم لیتی تھی۔ انہی شرانگیز قسم کے حالات میں خلیفہ چہارم کے دور خلافت کا آغاز ہوا۔ اس موقع پر سب سے اہم اور نازک ترین معاملہ جو فوری طور پر پیش تھا وہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفتاری اور پھر انہیں قرار واقعی سزا دینے کا معاملہ تھا۔ لیکن یہ کوئی آسان معاملہ نہیں تھا، کیونکہ صورتحال انتہائی پیچیدہ تھی۔ باغی اب بھی بدستور کافی طاقتور تھے، اور پھر یہ کہ جہاں بلوا ہو، مار دھاڑ، قتل و غارت گری، افراتفری، جہاں ہزاروں انسانوں کا جمع غفیر ہو، وہاں تو شاید خود بلوائیوں اور فسادیوں کو بھی درست اندازہ نہیں ہو سکتا کہ کس نے کس کو قتل کیا۔ لہذا محض افواہ یا سنی سنائی بات کی بنیادی پر کسی کو مجرم قرار دینا اور پھر اسے سزا بھی دینا یہ کسی صورت مناسب نہیں تھا، بلکہ وہاں تو تمام شرعی عدالت و تقاضوں کی تکمیل لازمی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد اس معاملے کو فی الحال کچھ عرصے کے لیے ملتوی کرنا مناسب سمجھا، تاکہ اس شورش زدہ ماحول میں قدر بہتری آ جائے۔ مرور وقت کے ساتھ معاملات پر گرفت بھی نسبتاً بہتر اور مضبوط ہو جائے۔ مزید یہ کہ اس خون ناحق کے حوالے سے جو اسرار ہیں، جو پوشیدہ گوشے ہیں اور جو خفیہ حقائق ہیں وہ قدرے کھل کر سامنے آ جائیں، تب مکمل خود اعتمادی کے ساتھ بھرپور طریقے سے اس معاملے کی طرف توجہ دی جائے۔ مگر صد افسوس کہ ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ یہ معاملہ نازک تر اور سنگین ترین ہوتا چلا گیا۔ پیچیدگیاں بڑھتی رہیں، جس قدر سلجھانے کی کوشش کی گئی اس قدر الجھنیں بڑھتی گئیں۔ نوبت بائیں جار سدہ کی ہر نئی صبح طلوع ہونے والے سورج کے ساتھ ہی ایک نیا فتنہ بھی طلوع ہو جاتا۔ فتنوں اور سازشوں سے بھرپور اس گھٹن زدہ ماحول میں ایک اہم حقیقت یہ تھی کہ ان تمام تر مشکلات کی اصل آماجگاہ مدینے سے کافی دور دراز کے علاقے تھے، اور یہ کہ یہاں اس قدر دور مدینے میں رہتے ہوئے اس بگاڑ کی اصلاح کافی مشکل تھی۔ اسی حقیقت کا احساس و ادراک کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب مدینے سے انہی دور دراز کے علاقوں کی طرف نقل مکانی کا ارادہ کیا کہ وہاں قریب رہتے ہوئے ان فتنوں کا بہتر طریقے سے قلع کما کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماہ ربیع الثانی سن 36 ہجری میں مدینہ میں 900 جاں بازوں پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا
اور خود اس کی قیادت کرتے ہوئے ابتدائی طور پر بصرہ کی طرف کوچ کرنے کا اعلان کیا۔ اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے متعدد حضرات بالخصوص حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پریشان کن صورتحال میں ان سوزش زدہ علاقوں کی جانب روانگی کا ارادہ ترک کر دینے کا مشورہ دیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں معذرت کا اظہار کیا اور پھر مدینے سے عین روانگی کے وقت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے ساختہ آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی لگام تھام لی اور اسے روک لیا اور پھر بڑے ہی حسرت آمیز لہجے میں یوں کہا کہ اے امیر المؤمنین، اگر آپ ایک بار مدینے سے چلے گئے تو پھر شاید آپ زندگی میں دوبارہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ شہر مدینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مسجد اور یہ ممبر و محراب نہیں دیکھ سکیں گے۔ اس کے بعد مزید یہ بھی کہا کہ اگر آپ آج اس شہر مدینہ کو چھوڑ کر چلے گئے تو پھر شاید قیامت تک دوبارہ کبھی یہ شہر مدینہ مسلمانوں کا دارالخلافہ نہیں بن سکے گا۔ اس لشکر میں کسی جوشیلے شخص نے آگے بڑھ کر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ تلخ کلامی کی، جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے تنبیہ کی اور اس حرکت پر ناگواری کا اظہار کیا، اور پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سلام کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے حسب سابق اپنا فیصلہ تبدیل کرنے کے بارے میں معذرت کا اظہار کیا، اور پھر ان سب کی نگاہوں کے سامنے وہاں سے بصرہ کی جانب روانہ ہو گئے، اور پھر بصرہ میں کچھ عرصہ قیام کے بعد وہاں سے مزید آگے کوفہ چلے گئے، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد بھی صورتحال میں کوئی بہتری نہ آ سکی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے تمام مدت خلافت کے دوران روئے ازال سے روز آخر تک سکون کا کوئی ایک لمحہ بھی میسر نہ آ سکا۔ 5 سال کے عرصے پر محیط آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تمام مترجمانہ خلافت داخلی فتنوں، شورشوں، سازشوں، افتراق و انتشار اور خانہ جنگیوں کی نظر ہو گیا۔ مشکل در مشکل کے اس لامتناہی سلسلے کے حوالے سے ایک اہم حقیقت زیر ذہن نشین رکھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ خلیفہ چہارم امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبل گزشتہ خلفاء بالخصوص پہلے دونوں خلفاء کو منصب خلافت جب ملا، اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ان کی رعیت میں سے بہت بڑی اکثریت خود حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہی تھی، جو بڑی حد تک ان کے ہم خیال اور ہم مزاج تھے۔ اس بات کو یوں سمجھنا چاہیے کہ جس طرح کسی کلاس روم میں بعض اوقات کوئی استاد نظم و ضبط برقرار رکھنے کی غرض سے وہاں موجود طلبہ میں سے ہی کسی کو مانیٹر مقرر کر دیتا ہے، اس موقع پر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ مانیٹر جن طلبہ کی مانیٹرنگ یا نگرانی اور دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے وہ سب اس کے اپنے دوست اور ساتھی، اس کے ہم جماعت، ہم اثر اور ہم عمر ہوا کرتے ہیں۔ وہ سب ایک ہی استاد سے تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہی کتاب اور ایک ہی نصاب پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک ہی ادارے کے وہ طلبہ ہوا کرتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت ایک ہی انداز سے ہو رہی ہوتی ہے، ان کی سوچ، ان کے انداز و اطوار، ان کے خیالات و افکار، ان کے اہداف، ان کے ارادوں، نیز ان کے اغراض و مقاصد میں بڑی حد تک مماثلت و یگانیت ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا خود انہی کے اس ساتھی مانیٹر کو اپنے ان ہم جماعت طلبہ کی نگرانی یا ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی مفاہمت یا کوئی معاملہ طے کرنے میں قطعاً کوئی دشواری پیش نہیں آتی، لیکن اگر کبھی بعد میں طویل زمانہ گزر جانے کے بعد اسی مانیٹر کو اپنی انہی ہم جماعت طلبہ کی بجائے ان کی اولاد میں سے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ طے کرنے کی نوبت آ جائے تو صورتحال یقیناً بہت مختلف ہوگی، یا جس طرح دو بھائیوں میں باہم کس قدر محبتیں اور قربتیں ہوا کرتی ہیں، ہمیشہ دکھ سکھ کے ساتھی بلا تکلف اور بلا جھجک ہمیشہ ایک دوسرے کے سامنے صاف صاف حالت دل بیان کر دینے والے، لیکن اگر بعد میں کبھی انہی میں سے ایک بھائی کو اپنے دوسرے بھائی کی بجائے اس کی اولاد کے ساتھ کوئی مفاہمت کرنی پڑے یا کوئی معاملہ طے کرنے کی نوبت آئے، تب یقیناً وہ بات نہیں ہوگی جو خود بھائیوں میں آپس میں تھی۔ قدرت کا یہی نظام ہے۔ اسی طرح خلیفہ چہارم سے قبل گزشتہ خلفاء بالخصوص پہلے دو خلفاء کے دور صورت میں حال یہی تھی کہ ان کی رعیت میں غالب اکثریت اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تھی، جو ان کے ہم خیال اور ہم مزاج تھے، ایمان و اخلاص، زہد و تقوی، للہیت و فنائیت، فکر آخرت، امانت و دیانت، حق گوئی و ورائت بازی،
دنیا کے حقیر مال و متاع سے بے رغبتی، غرض یہ کہ ہر لحاظ سے ان سب کا معیار ایک ہی جیسا تھا۔ ان سبھی کی تربیت خود خاتم الانبیاء اشرف المرسلین نے فرمائی تھی۔ ان سبھی نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین براہ راست خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی سیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت و میت کسب فیض کے وہ مبارک سلسلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فیضان نظر، یہی وہ بھی مثال شرف تھا اور یہی وہ اعلیٰ ترین اعزاز تھا جس نے انہیں تمام بنی نوع انسان میں یکتائے روزگار بنایا دیا تھا۔ لہٰذا ان گزشتہ دو خلفاء کو اپنے ہی ان مخلص دوستوں اور ساتھیوں پر مشتمل اپنی اس رویت کے ساتھ مفاہمت اور معاملات طے کرنے میں، نیز انتظامی معاملات چلانے میں کسی دقت، کسی سازش کا، کسی شورش کا سامنا نہیں کرنا پڑا، جبکہ اس کے برعکس خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب منصب خلافت سنبھالا تو دنیا بدلی ہوئی تھی، ماحول بدلا ہوا تھا، لوگوں کے مزاج بدلے ہوئے تھے، اور پھر بالخصوص مدینہ سے بصرہ اور پھر کوفہ منتقل ہو جانے کے بعد تو اس ناگوار تبدیلی میں مزید شدت آ چکی تھی۔ مدینہ میں تو اب بھی کافی تعداد میں اہل خیر موجود تھے، مبارک ہستیاں بکثرت نظر آتی تھیں، لیکن سینکڑوں میل کی مسافت پر واقع اس نئی جگہ پر تو ہر طرف نہ آشنا ہی نظر آتے تھے، نئی نئی شکلیں، نامانوس اور اجنبی چہرے جن کے مزاج مختلف، انداز بدلے ہوئے، اخلاق و عادات جداگانہ، عمر رسیدہ اور تربیت یافتہ شخصیات کی بجائے نوجوان کی ٹولیاں، نا تجربے کار، ناقص تربیت، جوش و عروج پر لیکن ہوش کا فقدان، مزید یہ کہ ان میں سے اکثریت نو مسلموں کی یہی وہ صورتحال تھی جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر بیتے دنوں کو یاد کر کے نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اپنے پرانے احباب کو یاد کر کے رنجیدہ و افسردہ ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بخوبی یاد تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں شہادت اور پھر جنت کی خوشخبری سے شاد کام فرمایا تھا، لہٰذا وہ اپنے اللہ کی رضا کی خاطر صبر و شکر اور ہمت و استقامت کے ساتھ بس اللہ سے لو لگائے ہوئے سب کچھ برداشت کر رہے تھے۔ کوئی شکوہ نہیں تھا، کوئی فریاد نہیں تھی، کوئی آہ و بکا نہیں تھی، بس خاموشی کے ساتھ سب کچھ دیکھتے ہوئے اسی انجام کی طرف اور اسی منزل کی جانب بڑھ رہے تھے کہ جو اس فانی و عارضی دنیا میں اکثر اللہ والوں کا مقدر ہی ہے۔ اس لیے ان دنوں اکثر اپنے ایک ہاتھ سے اپنی داڑھی کو تھامے ہوئے اور دوسرے ہاتھ سے اپنی پیشانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یوں کہا کرتے تھے، ان قریب یہ یعنی میری داڑھی یہاں یعنی میری پیشانی سے بہنے والے خون سے رنگی جائے گی۔ اور پھر اسی پرآج و اشوب دور میں بالآخر بدنام زمانہ خوارج کا ایک گروہ جسے کچھ عرصے قبل ہی نہروان کے میدان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں بدترین اور رسوا کن شکست و ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس گروہ نے اپنی اس شکست کا انتقام لینے کی غرض سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی ٹھانی اور غور و فکر کے بعد یہ ذمہ داری ابن ملجم کو سونپی گئی، جو کہ اس مضموم مقصد کی تکمیل کے خاطر کوفہ جا پہنچا اور وہاں آمد کے بعد کسی مناسب جگہ روپوش ہو کر اس ناپاک ارادے کو عملی جامہ پہنانے کی غرض سے خفیہ طور پر تیاری میں مشغول و منہمک ہو گیا۔ وہاں قیام کے دوران ایک ماہ تک مسلسل روزانہ بلا ناغہ وہ اپنی تلوار کو زہر آلود کرتا رہا، نیز اس دوران وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل و حرکت و دیگر معمولات زندگی کے بغور جائزہ بھی لیتا رہا۔ آخر ایک روز جب ماہ رمضان کی 17 تاریخ تھی، نماز فجر سے پہلے قبل اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے مسجد کی طرف جانے والی گلی کے ایک موڑ پر چھپ کر بیٹھ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ نماز فجر کے لیے گھر سے مسجد کی طرف روانگی کے موقع پر اس گلی میں حی علی الصلاۃ کی صدا بلند کرتے ہوئے جاتے تھے تاکہ جو کوئی خواب غفلت میں مبتلا ہو وہ اس طرف متوجہ ہو جائے اور نماز کے لیے تیاری کرے۔ اس چیز سے اس وقت کے لیے اپنے ناپاک منصوبے کی تکمیل میں مزید سہولت ہو گئی، چنانچہ جب اس نے حی علی الصلاۃ کی یہ صدا سنی تو وہ مزید چوکس اور خوب مستعد ہو گیا، تلوار پر اپنی گرفت خوب مضبوط کر لی۔ جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موڑ پر پہنچے، اس نے اچانک سامنے نمودار ہو کر اپنی اس زہر آلود تلوار سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر بھرپور وار کیا، جس کے نتیجے میں آپ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر گر پڑے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے مسلسل خون بہنے لگا۔ اس المناک واقعے سے تقریباً 35 سال قبل غزوہ خندق کے یادگار اور تاریخی موقع پر جب مشرکین مکہ کا نامور شہسوار عبدود جس کی بہادری کے بڑے چرچے تھے اور جس کی بڑی ہیبت دہشت تھی، ایک موقع پر جب وہ خندق پار کرنے کی میں کامیاب ہو گیا تھا اور مسلمانوں کے سامنے پہنچ کر انہیں للکار رہا تھا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے مقابلے کے لیے نکلنے کا حکم دیا تھا۔ اس حکم کی فوری تعمیل کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا خوف و خطر، غرور و تکبر کے اس پتلے کے سامنے جا کھڑے ہوئے تھے۔ عبدود نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کا بھرپور وار کیا تھا، جس کے نتیجے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں کاری زخم آیا تھا اور بڑی مقدار میں خون بہنے لگا تھا۔ اسی کیفیت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کر اس دشمن خدا پر ایسا بھرپور وار کیا تھا کہ چشم زدن میں وہ زمین بوس ہو گیا تھا۔ 35 سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد اب کوفے میں دوبارہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں عین اس مقام پر کہ جہاں اس پرانے زخم کا نشان بدستور باقی تھا، اسی جگہ تلوار کی ضرب لگی اور اسی طرح بڑی مقدار میں خون بہنے لگا۔ لوگوں کو جب اس بات افسوس ترین صورتحال کی اطلاع ملی تو دیکھتے ہی دیکھتے وہاں جمع غفیر اکٹھا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر گھر لے جایا گیا، جبکہ قاتل ابن ملجم نے جائے واردات سے فرار ہونے کی کوشش کی، تاہم وہاں موجود مجمع نے اسے موقع پر ہی دبوچ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہونے کے بعد 2 دن موت و زیست کے کشمکش میں مبتلا رہے۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام لوگوں کو اور بالخصوص اپنے صاحب زدگان اور دیگر اہل بیت کو متعدد وصیتیں فرمائیں۔ اپنے قاتل کے بارے میں وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اگر میری موت واقع ہو گئی تو شرعی قانون کی مکمل پاسداری کرتے ہوئے صرف اسے جائز سزا دینا، اس سے زیادہ اسے یا اس کے افراد خانہ میں سے کسی کو کوئی غض نظر نہ پہنچانا، اور اگر میں زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کروں گا کہ اسے سزا دی جائے یا معاف کر دیا جائے۔ انہی دنوں متعدد افراد نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مطالبہ کیا کہ اے امیر المؤمنین، آپ اپنا کوئی جانشین تو مقرر کر دیجئے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کرنے سے معذرت کی اور کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں فرمایا۔ آخر کوفے میں اسی قاتلانہ حملے کے نتیجے میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 21 رمضان سن 40 ہجری 63 برس کی عمر میں امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے اور اپنے اللہ سے جا ملے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادگان حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ نیز بھتیجے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل اور تجہیز تکفین کے فرائض انجام دیے۔ نماز جنازہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بلند فرمائے، نیز ہمیں وہاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحبت و معیت کی شرف سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔